बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम 24 नवंबर के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, वो दो खवातीन ने संभाल लिया जी। यानी एक खातून ने पेशावर का यानी केपीके का महाज संभाला जी, और दूसरी ने पंजाब का संभाला है। और ये वही है कि जिनसे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि ये दो खवातीन ऐसी है कि जो इमरान खान साहब के पैगामात को कभी फ़िल्टर नहीं करेंगी, कभी उसके हवाले से किसी किस्म की मसलियत का शिकार नहीं होंगी। जो खबर मैं आपको देने लगा हूँ उसके मुताबिक ऐसा ही है। एक इजलास बुला लिया गया है केपीके में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से। दूसरी, एक के बाद एक स्ट्रेटजी के अंदर जिसे कहते हैं ना, हैरानगी का अंसर शामिल कर रही है अलीमा खान साहिबा। और ये दो ही हैं। ऑन ग्राउंड तो डेफिनेटली कई लोग होंगे, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर सियासत में नहीं तो कम से कम 24 नवंबर की कॉल का अगर रूह रवां कहा जाए तो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा होंगी। काफ़ी एविडेंशियल प्रूफ्स हैं मेरे पास है, जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दीगर बिलावल साहब ने माशाल्लाह आज फिर बड़े अरसे बाद गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, और फिर जब से अपने आप को बड़ा बाअसूल साबित करने के लिए अपनी वालदा की लेगेसी को कंटिन्यू रखने वाला साबित करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वही रंगबाजी। पता नहीं किस हद तक इन्होंने बेवकूफ़ समझ लिया है पाकिस्तानियों को। खैर उसकी भी तफसील बताता हूँ। हाँ, ट्रंप आए हैं जी, बाजी में जो मर्जी कहते रहो। अब वो कह रहे हैं कि मेरे अब्बा के भी बड़े अच्छे जानने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद और बेटी मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, और मेरी वालदा भी बड़ी अच्छे से जानती थी। पता नहीं पूरा ख़ानदान जानता था कि भाई हमारे सीवीज़ का भी ध्यान रखना है। और क्या है, डिटेल्स में एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं। और इस बार सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की है। बड़ी अहम तरीन दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त का मतन यह है कि रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ इकदामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है इस दरख्वास्त में कि जो रियासत है, रियासत बोल रहा हूँ, रियासत की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। रियासत की जानिब से मतलब है कि जो करता धरता है रियासत के उन्हीं से मुतलिक है। मतलब इंतखाबी निशान से शुरू हो जाएगा अगर मामला, अगर क्या, यकीनन दरख्वास्त तो हेयरिंग के लिए आनी है सामने। गिरफ्तारियाँ, नज़रबंदियाँ, इलेक्शन के दौरान टिकट से लेके कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान जिस तरीके का सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, जलसों की इजाज़त ना होना। अगर ये मामला खुल गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना सब्सटेंशियल एविडेंस है और बड़ी तादाद में। तो अब देखते हैं दरख्वास्त पर क्या होता है। दरख्वास्त लगनी तो लगनी है, लेकिन ये देखना है कि किसके पास लगनी है। आईनी बेंच में लगनी है या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच पे लगनी है, ये अलबत्ता मैटर करेगा। दूसरा, हमेशा से ऐसा होता है कि जब इमरान खान साहब या पीटीआई की कॉल देते हैं ना, तो केपीके के लोग बड़ा लबैक करते हैं। इसमें कोई आरा नहीं है। करते शायद पंजाब वाले भी हों, या कोशिश तो वो भी करते हो, मगर इधर क्रैकडाउन और सारा फोकस इधर बहुत ज़्यादा है ना। इधर उधर ही बात है, उधर उठाए जाने का डर नहीं है, उधर गिरफ्तार किए जाने का डर नहीं है। उधर कम से कम इन हालात में कि कोई फैमिली, कोई बच्चों शच्चों के हवाले से कोई ब्लैकमेल हो, कोई दरवाज़ा तोड़ के चला जाए, कि उधर की पुलिस भी एक सर्टन लेवल की गैरतमंद पुलिस है, जो घरों के अंदर इस तरह घुसती नहीं है, इस तरह दाखिल नहीं होती। उन्हें भी पता है कि इलाके के अंदर ही रहना है, तो बाद में ये चीज़ें इलाके के हवाले से काफ़ी मायूब समझी जाती हैं। और लेकिन केपीके के लोग हमेशा निकल कर आते हैं, और अगर मसाइल का सामना कहीं होता है तो वो है पंजाब की तरफ से। वो ही पंजाब का, अगर पंजाब में एहतजाज हो के लिए निकलना हो और पंजाब के लोग ना निकले, तो फिर डेफिनेटली कामयाबी के चांसेस ज़रा कम होते हैं। और अब पंजाब वालों को थोड़ा ज़रा लाइन अप करने के लिए, थोड़ा गियर अप करने के लिए, थोड़ी स्ट्रेटेजी देने के लिए, फाइनल कॉल के लिए बुशरा बीबी साहिबा ने उन्हें तलब कर लिया जी। पंजाब की जितनी क़यादत है, तमाम की तमाम, अपोजिशन लीडर से लेके मेंबरान सूबाई असम्बली जितने भी हैं, और जितने मकामी रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं, और लाहौर के सदर हैं, या सूबे के हवाले से जो तमाम जितने भी लोग बाहर हैं, उन तमाम को तलब कर लिया जी कल। और कल बाद नमाज जुम्मा ये इजलास है, और बुशरा बीबी साहबा ने इसको तलब किया है। यकीनन डेफिनेटली इमरान खान साहब की कॉल पे तलब किया गया है, और कल पेशावर में इजलास तलब किया गया जिसमें तमाम हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा
انتظامات کا ڈیفینیٹلی جائزہ دیا جائے گا، خصوصی ہدایات ان لوگوں کو جاری کی جائیں گی، اور یہ ہے سارا معاملہ۔ تو کے پی کے والا جو محاذ کے پی کے کی حد تک بے شک پنجاب سے ہی ٹیکل کرنا ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ ان پیغامات تک کریں گی۔ ظاہر بات ہے پھر ہر چیز کا ایویڈینشل ثبوت یا وہ سی بی ایم بشرا بی بی صاحبہ کی اپنی آنکھ کے سامنے ہوگا، وہ زیادہ بہتر طور پہ بتائیں گے کہ چل کیا رہا ہے عمران خان صاحب کو یا باقی معاملات کے اندر۔ تو یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے کل بعد نماز جمعہ پشاور میں پنجاب کی ساری قیادت کو بلا لیا گیا ہے۔ یہ چیزیں، جبکہ 24 نومبر کی کال کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک اہم انکشاف کیا، بلکہ انکشاف کی ایک نئی حکمت عملی عمران خان صاحب کی انہوں نے بتائی ہے، اور میرے خیال سے یہ بیک اپ پلان ہے۔ اگر کوئی ادھر کوئی معاملہ سخت والا ہوا یا معاملہ کوئی خراب ہوا تو دوسری طرف سے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے مطابق عمران خان صاحب نے منع کر دیا جی 24 نومبر کے احتجاج کی کال میں، ایک تو سندھ کے لوگ نہیں آئیں گے، دوسرے بلوچستان کے لوگ نہیں آئیں گے، یعنی سندھ اور بلوچستان کی عوام کو اسلام آباد آنے سے عمران خان صاحب نے روک دیا ہے، اور دونوں صوبوں کی جو عوام ہے نا انہیں اپنے صوبوں میں ہی نکلنے کا کہا۔ ہم نے کہا 24 نومبر کو اس دن آپ نے اپنے صوبے میں ہی احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مطلب دو صوبوں کی عوام کو آنے سے روکنے کا مطلب ہے کہ بیک اپ پلان، یعنی ادھر اگر ایسا کریک ڈاؤن ہو جائے تو ادھر سے ایک احتجاج کا تازہ دم دستہ ادھر موجود ہو پبلک کی شکل میں جو احتجاج کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی بہانے پھر وہ بھی پتہ چل جائے گا نا بلوچستان کے پی کے میں کیا ہوا نے کیا کیا، اور پنجاب کی حکمت عملی کیا تھی، ریپرزنٹیشن اس میں کیا تھی، گول مول کام نہ ہو، چیزیں بہت کلیئر ہوں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے 2 4 5 لاکھ ایک جگہ پہ بندہ اکٹھا کرنا اگر ول ہو تو۔ یہ چیز ہے۔ ادھر فواد چودھری صاحب نے ایک تجویز دی ہے، میں آخری خبروں میں جانے سے پہلے ذرا اس پہ بات کر لوں، اور یہ تجویز بھی عام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ تجویز سرفیس کے اوپر آئی ہے 2 سے 3 بار۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ تلخیاں کم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو ڈیالہ جیل میں جانا چاہیے۔ اچھا، آئیڈیل صورتحال تو ہے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کو ڈیالہ جیل جانا چاہیے اور مذاکرات کم کرنے چاہیے تاکہ تلخیاں کم کی جا سکیں۔ اور پھر بول رہا ہوں، یہ اس لیے اہم موقع پر یہ تجویز ہے کہ اس موقع پر جب دھرنا اناؤنس ہو گیا، 24 نومبر کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، پبلک کی عوامی پوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ناقابل تردید سٹرونگ ہے، یعنی اس کو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ مشورہ ہے، ماحول ہے، ٹیزر ہے، ٹیسٹر ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس بار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مطالبات کی منظوری کے بغیر ہم لوگ واپس جائیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مطالبات کی منظوری سے پہلے ہم لوگ واپس جائیں۔ تو یہ بہت بڑی کال ہے، اس کا ایک بڑا تگڑا سٹرونگ امپیکٹ ہے۔ آج میں کچھ غیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کچھ اس میں تھا، بھائی وہ تو پیسے پوسے دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، انہوں نے کہا تحریک چل ہی نہیں سکتی مال کے بغیر، ہم تیار ہیں۔ یعنی ادھر سے وہ بھی گیئر اپ ہے، وہ بھی مکمل طور پر تیار ہے کہ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ لوگ کھائیں گے کیا جلسے میں، اس چیز کی فکر نہ کریں کہ ٹیمپرری ٹوائلٹس بننے ہیں، یہ چیزیں بننی ہیں، یہ سب ہم دیکھ لیں گے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، ابھی بھی ہم دیکھ لیں گے، خان نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی ہیوی کالز ہیں ادھر سے بھی۔ تو یہاں فواد چودھری صاحب جیسا بندہ، میں سمجھتا ہوں یہ بات وہ خود سے نہیں کر سکتے، کہ بڑی اہم چیز ہے ان کا مشورہ ہے۔ اب آؤں ذرا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے، جی انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، اور اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کے وقت نا جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہوئے۔ بھائی یہ تمہیں پہلے ہی پتا تھا کہ آپ نے بات میں ایسی باتیں کرنی ہے، وہ وعدے وفا نہیں ہوئے، وعدے توڑے گئے ہیں۔ طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی کی مشاورت سے بنائی جائے گی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں جب میں مصروف تھا اس وقت حکومت نے کینالز کی منظوری دے دی، اور ہم نئی کینالز کے سے اتفاق نہیں کرتے، تو ایک چیز بولی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں اختلافات کی وجہ سے میں اس کا حصہ نہیں بنا، مجھے اختلاف تھا جوڈیشل کمیشن کے اوپر، اور اگر میں بیٹھتا تو میں اختلاف کرتا۔ واہ، میں نے احتجاج کرنا تھا اور اپنا نام احتجاجن ہی میں نے جوڈیشل کمیشن سے واپس لیا۔ حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے، مطلب اس آئینی بینچ کی انہوں نے کہا کہ میں حمایت نہیں کرتا جو آئینی بینچ کا سربراہ بنا ہے، نہ اس بینچ کرتا ہوں،
اور اس ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے. وفاقی آئینی بینچ میں الگ اور سندھ کے لیے الگ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. سندھ کے ساتھ بار بار تفریق نظر آتی ہے. کچھ ججز کا طریقہ ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کرے اور چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو غیر متنازع ہونا چاہیے. حالانکہ عوام کا سب سے زیادہ واسطہ لوور کورٹ سے ہوتا ہے. بھیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت سوچا تھا نا, سارا معاملہ تو 24 لاکھ کیس لوور کورٹس کے اندر ہے. اپر کورٹس میں سپریم کورٹ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو 15 دن کی مار تھی, یہی سپریم کورٹ کر لیتی. مگر آپ کو اشارے کچھ اور تھے, آپ کو کنارے کچھ اور تھے, آپ کو آفرز کچھ اور تھی, آپ کو پاس ٹوکن کچھ اور تھا, آپ کو لالی پاپ کچھ اور دیا گیا تھا. تو ڈیفینیٹلی آپ نے اسی کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا میں نے اپنے چیف منسٹر کو کہا ہے کہ لورڈز کورٹ کی اصلاحات کے لیے بات کریں. آپ کیا کریں گے بھائی پھر؟ اور ورنہ میرا مشن مکمل نہیں ہے. وہ چیف جسٹس آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کی تعیناتی پر بھی بلاول بھٹو صاحب اختلاف کر رہے ہیں. اب کیا فائدہ بلاول صاحب؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کے ممبران جوڈیشل کمیشن میں تھے جنہوں نے جسٹس امین الدین صاحب کے حق میں ووٹ دیا کہ انہیں آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. جنگ بازی نہیں تو کیا ہے؟ وہ آپ کے کہے بغیر, آپ سے پوچھے بغیر ووٹ دیں گے؟ کس کو کیا بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟ نہیں, اس باری کم از کم حروف تہجی میں چے نہیں ہے عوام. باقی جو مرضی لگا لیں حروف تہجی کا عوام کے ساتھ. جی ہاں, چے نہیں ہے عوام. اچھا جی, بتاتے ہیں جو بھی کچھ کرنا آپ نے. کہتے ہیں جی بتاؤ چیئرمین, میرا فرض بنتا ہے میں آگاہ کروں, قانون سازی مشاورت سے ہونی چاہیے, اور یہاں فلور پر بل آیا اور اگلے دن مجھے اس کی کاپی دی گئی. اتنے ایک دم بے بس سے ہو گئے نا بلاول صاحب, نے کچھ بھی نہیں پتا, کیا معصومیت انتہا ہے, کہاں لیڈ کر رہے ہیں, جاتی عمرہ کھانا, مولانا فضل الرحمان کھانا, آدھی رات کو 5 بجے بل پاس, یہ وہ. اچانک کہتے جی مجھے تو بتایا نہیں ہے نا. مزیدار سی چیزیں یہی ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق کہتے ہیں ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں ہماری فیملی سے, میں ان کی بیٹی اور داماد کو بھی بڑے اچھے سے جانتا ہوں, صدر زرداری کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہر کوئی اب ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے تعلقات بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے. صدر ہے سر, عام آدمی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.